آڈیو لیک نے بڑا مسئلہ خراب کر دیا. کوئی ایسا مسئلہ خراب نہیں ہوا. اس آڈیو لیک میں تھوڑی بہت طاقت ہے. کیا ایسی قباحت ہے مجھے بتائیں. بیوی کو خدشہ بالکل جائز تھا. وزیر آباد پر اس پر حملہ کروایا گیا اور آج تک اس کا کچھ نہ کیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں بشرا بی بی کے ساتھ علیمہ ان کی بہنوں کا اختلاف چل رہا ہے ویسے پارٹی میں. جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو چیئرمین بنانے کا جو ڈیسیژن تھا وہ بشرا بی بی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے یا علیمہ خان ان کی بہنیں؟ یہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے تاکہ بلے کا نشان ہو. الیکشن کمیشن تو غلام ہے. ٹھیک ہے, غلام ہے مقتدر حلقوں کی. اس میں ابھی جو اپیرنس کے دوران آپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. وہ تو بڑی دفعہ ہر دفعہ ہوتی ہے. نہیں, اس بار تھوڑا مجھے پتا چلا کہ اصرار کیا گیا کہ آپ جوائن کر لیں. بہت کیا انہوں نے. آپ نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا کچھ لوگوں سے. وہ کون لوگوں سے مشورہ کریں گے اور وہ کب تک مشورہ ہو جائے گا؟ مشورہ چل رہا ہے. مشورہ چل رہا ہے. کب تک وہ خوشخبری سن؟ بہت لوگ سر تیار ہیں اور وہ بس پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں. 16-18 مہینے میں جو میرا موقف رہا ہے, میں پاکستان کی محبت, میرا پاکستان کا میرے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے پہلے. سر ہمارا سوال پھر واپس, آپ جوائن پی ٹی آئی کب کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں, آپ کے آفس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے بی بی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, کیا وہ تصویر لگی رہے گی یا وہ پھر ہٹا دی جائے گی؟ مجھے نظریاتی اب اختلاف یہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس پہ اب آ گئے ہیں. پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے انہوں نے. پاور پالیٹکس میں شریفوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ بوٹ پالش یہ سب سے زیادہ چمکا سکتے ہیں. پاور پالیٹکس میں بھی پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اچھا, مطلب کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ بدل گیا ہے. آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. کہاں ہے وہ جمہوری سیلاب, کہاں ہے وہ عوام کی پذیرائی, کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں ان کو کلین سویپ کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب. اللہ کریں آپ. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ آج بھی ایک انسان ایسا ہے جو کہ پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے, وہ ہے لطیف کھوسہ. بہت معاملات ہوئے, کبھی لفٹ میں بند کیا گیا اور کبھی دھمکیاں دی گئی, بہت کچھ ہوا, لیکن اس نے ٹھان لی تھی میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گا. لیکن اب نیا ٹویسٹ یہ آیا کہ کبھی آڈیو لیک ہو جاتی ہے, کبھی کیا معاملہ جو ہو جاتے ہیں, لیکن گھبراتے نہیں ہیں. جانے اتنی استقامات کیسے آئی ہیں, ساری ان سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر سر. ہر جگہ آپ کی چرچے ہیں, ہیڈ لائن ہو, میڈیا ٹاک ہو اور نیوز, حالانکہ ٹاک شو بھی ہو, ہر جگہ آپ کی چرچے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, البتہ کھٹکتا ہوں دل یزداں میں, تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں. وہ کبھی مجھے جھولے دلاتے ہیں لفٹ کے اور کبھی میرے گھر پر پھول جڑیاں برساتے ہیں. چلے ہم اس کو اسی تناظر میں لیتے ہیں. اللہ ان پر جو ہے مہربانی کرے, ہدایت دے. آڈیو لیک نے بڑا مسئلہ خراب کر دیا. کوئی ایسا مسئلہ خراب نہیں ہوا. دیکھیں یہ تو میں نے بار میں آج بات کی ہے کہ یہ تو تقدس جو ہے, یہ پرائیویسی جو ہے وکیل اور سائل کے درمیان, یہ آئینی طور پر بھی تحفظ ہے, ہمارے قانون میں بھی اس کو تحفظ حاصل ہے, اور اس لیے کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل نہیں کر سکتے. اور دیکھیں اگر یہ ایک ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ اور وکیل اور سائل کا رشتہ, یہ اتنے زیادہ متبرک اور محترم ہوتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر امیر الدین یہ اس وقت بتا دیتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ٹیوبرکلوسس کی جو ہے آخری سٹیج پر ہیں, تو یقین کریں پاکستان ہی نہ بنتا. تو یہ اتنا زیادہ پرائیویسی کو آپ نے جو ہے اپنے دل کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح مریض وکیل کا اور سائل کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ تو جو ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے اور غیر آئینی بھی ہے اس کا. اور میں بارز کو میں نے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ کا مسئلہ ہے. آج میرے ایک انہوں نے لیک دکھایا ہے یا جو بھی کیا ہے, اول تو آپ کی میری جو بات ہو رہی ہے نا, اسی کو جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کچھ بھی آپ کی آواز میں جو ہے یہ چلایا جا سکتا ہے. میری آواز کو بھی اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو ہے وہ بنا کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ سے منسوب کی جا سکتا ہے, مجھ سے منسوب. ویسے اس آڈیو لیک میں تھوڑی بہت طاقت ہے.
میں بتانے کا وہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ پبلک پراپرٹی ہو چکی تو اس میں کیا ایسی قباحت ہے مجھے بتائیں. نہیں مطلب میں ٹھیک ہے بہنوں کو تھوڑا سا اگر اس پٹیشن سے جو بھاوج نے کی تھی، جو بشرا بی بی نے کی تھی، جس میں ہمیں خدشات تھے ان کو، ایک دیکھیں ایک بیوی کو خدشہ بالکل جائز تھا کہ میرے خاوند یعنی عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. وزیر آباد پر اس پر حملہ کروایا گیا اور آج تک اس کا کچھ نہ کیا گیا. اور پھر اسی طرح عطا تارڑ جو پی ایس ٹو پرائم منسٹر ہیں، جب وہاں رزاق شر جن کو وہ جانتے تک نہیں دور نزدیک سے اس کا وہ قتل ہو جاتا ہے تو کوئٹہ میں، اور وہ آ کے سارے آپ کے ٹی وی چینل نیٹ ورکس پر آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں عمران نے قتل کروایا اور اس کو پھانسی ہونی چاہیے. وہ آڈیو لیک تھوڑی صداقت ہے، ویسے حقیقت ہے اس آڈیو میں؟ مطلب کہ بشرا بی بی کے ساتھ علیمہ ان کی بہنوں کا اختلاف چل رہا ہے ویسے پارٹی میں؟ نہیں، کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. دیکھیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھائی ہے، اس کو بھی ان کو بھی اتنی ہی محبت ہے. بیوی کی کو ظاہر ہے اس کو ان کے ساتھ ان کی زندگی اور ان کی خوشحالی کے ساتھ عمران خان کی یقیناً ان کو بھی وہی ہے. تو دونوں کا کامن اس میں ہے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس پٹیشن میں نہیں ہونا چاہیے تھا، پوائزن کا لفظ جو ہے، کیونکہ اس میں نے لکھا اور وہ صحیح درست طور پر لکھا جس کا خدشہ کیا گیا کہ یہ، اور وہ ایک اسپیکولیٹو تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو ہے جیل میں یا تو کوئی جنونی، جس طرح اس نے کہا جی عطا تارڑ نہیں، پھر کہ دیکھیں جی انہوں نے احمد رشدی کے وکیل کو رکھ لیا ہے، ان کو ساخ رسول، اور یہ وہ کوئی پاگل جو ہے وہ اس پہ حملہ کروا کر کہیں جی یہ تو میں نے اس لیے کیا، اس امپلس کے تحت کیا. جس طرح لیاقت علی خان پر 1952 میں ایک شخص نے جو ہے اکبر نے اس کو قتل کر دیا اور پھر اسی کو وہاں مار دیا گیا. تو یہ 52 میں ہم دیکھتے چلے آئے. سو اگر انہوں نے لکھا کہ بھئی مجھے یہ کہا کہ خدشہ ہے اور میں نے اپنی پٹیشن میں لکھا، تو اس میں کوئی میری نزدیک مذائقہ نہیں. ہاں البتہ جب یہ کہا گیا تو میں نے یہ ظاہر ہے کہا کہ دیکھیں میں اپنے پیشے میں میں جانتا ہوں میں نے کیا لکھنا ہے کیا کرنا ہے. تو میں مداخلت تو میں کبھی بھی پیشے میں ہونی بھی نہیں چاہیے. میں نے اپنی پارٹی کو ناراض کر لیا اور انہوں نے مجھے اپنے جو ہے سی سے نکال دیا. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے میں اپنے پیشے میں کبھی کسی کو. جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان کو چیئرمین بنانے کا جو ڈیسیژن تھا وہ بشرا بی بی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے یا علیمہ خان ان کی بہنیں یا سب کے ساتھ یہ مشاورت کے بعد یہ فائنل کیا گیا؟ دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے پولیٹیکل جو ڈیسیشنز ہیں نا وہ ان کی جو ہے پولیٹیکل جو تنظیم ہے، کور کمیٹی ہے جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، جس میں وہ ہیں اپنا کے پی کے سے جو شیر افضل مروت صاحب. نہیں شیر افضل مروت کا دور نزدیک کا تعلق. یہ کیا وہ مروت صاحب نے بڑی قربانیاں دی ہیں. شبلی فراز صاحب ہیں اس میں چار جو لوگ ہیں، میں ان کی عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل. دیکھیں یہ ہوا یوں ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں، پہلے مثلا جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ جی مائنس نواز شریف اور مائنس بے نظیر، بڑا چلا. نواز شریف کو تو ڈسپیچ کر کے 10 سال کے لیے باہر بھیج دیا، سرور محل میں چلے گئے، انگوٹھے دستخط سارا کر کے تو ایک ڈیل کر کے چلے گئے. اور انہوں نے کیا کیا پھر، چونکہ وہ ہوا اس وقت کا قانون انہوں نے بنا دیا کہ جب تک وہ خود جو ہے پارٹی سربراہ نہیں آئے گا اس پارٹی کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا اور اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح رانی شہید بے نظیر بھٹو کو یہ جو ہمارے ماشاءاللہ جل سبحانی ہیں بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب، انہوں نے حکم نامے جاری کر کے اور یہاں جج صاحبان سے سزا کروائی تھی ان کو کہ اس کو میکسیمم سزا بی بی کو دو اور آصف زرداری صاحب کو دو. اور وہ ٹیپیں بھی ہم نے بعد میں چلائیں، ساری دنیا کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو اس وقت بی بی بھی باہر تھی ملک سے. اب نہ بی بی آ سکتی تھیں اور نواز شریف نے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں الیکشنز کا. تو بی بی اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ دیکھیں ہمیں 1985 کا ضیاء الحق کا ہی بائیک آؤٹ بہت ہو لیا،
غیر جماعتی الیکشن کی اسمبلی کروا کر آج تک اس کا ہم خمیازہ بھگت رہی ہے قوم جو ہے. تو ہم یہ بائیکاٹ والا تو سلسلہ ہی جو ہے تصور بھی نہیں ہے ہمارا. تو پھر ہم نے ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, اور اس میں ہم نے جو ہے اپنا مخدوم امین فہیم کو صدر بنایا اور راجہ پرویز اشرف کو سیکرٹری جنرل بنایا, اور ان کی انا کو تسکین ہو گئی کہ بے نظیر بھٹو کا نام اس 4 پیس میں نہیں, اور تیر کا نشان جو ہے وہ الیکشن سمبل لیا. نواز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنی جگہ پر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنایا, اور راجہ ظفر الحق کو جو ہے چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز بنایا گیا. اس میں بھی نواز شریف پارٹی سے کا نام نہیں تھا اس میں, اور چنانچہ وہ ان کو شیر مل گیا, ہم کو تیر مل گیا, دونوں کو اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی. تو اب بھی یہ اسکرپٹ وہی ہوتا ہے, سوچ وہی ہے. ٹھیک ہے. اب بھی یہ ہوا کہ جو نظر آیا ہے یا جو بھی ہے وہ اس میں تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان کا نام اگر ہوگا, الیکشن کمیشن تو غلام ہے. ٹھیک ہے. غلام ہے مقتدر حلقوں کی اس وقت الیکشن کمیشن. وہ الیکشن کمیشن نے ہماری 3.5 مہینے ریزرو رکھ کے سمبل کی الاٹمنٹ کے لیے اب آ کے کر دیا کہ 20 دنوں کے اندر آپ الیکشنز کروائیں, پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں. اس وقت سر دست عمران خان کے اوپر نااہلی ہے, وہ 3 سال سزا والی. وہ میں نواز شریف تو ہے نہیں عمران خان کے اسی وقت فیصلہ سنا دیں. وہ میں نے 3 مہینے سے ہلکان ہوا ہوں, میں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ آپ نے جج صاحبان کو ڈی بی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ نے بڑی مہربانی کیجیے, آپ نے ان کی سینٹنس تو سسپینڈ کر دی, لیکن کنوکشن کو جب تک آپ سسپینڈ نہیں کریں گے تو مجھے الیکشن کمیشن نے 5 سال کے لیے نااہل کیا ہوا ہے. سو اس کو آپ جو ہے مہربانی کریں. اور اس میں نے حوالہ جات دیے کہ اگر پاکستان نہ بنتا, اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو قیادت ہے اس کے تحت مسلم لیگ نون نہ ہوتی, تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کردار اور اس کی قیادت کا کتنی اہمیت ہے, یہ چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اپنا جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کا کوٹ ہم نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے 1988 والے سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے. اچھا سر, خان صاحب سے ابھی جو اپیرنس کے دوران آپ کی ملاقات ہوئی, خان صاحب نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. وہ تو بڑی دفعہ ہر دفعہ ہوتی ہے. نہیں, اس بار تھوڑا مجھے پتا چلا کہ اصرار کیا گیا کہ آپ جوائن کر لیں. کیا, بہت کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پارٹی کو بھی ضرورت ہے اور ملک کو بھی ضرورت ہے, آپ مہربانی کریں کہ جو ہے ہمارا ساتھ دیں, ہم مظلوم بھی ہیں اور پاکستان کی عوام بھی ہماری ہمنوا ہے, اور اس لیے جمہوریت کی بقا بھی اسی میں ہے, آپ مہربانی کر کے. آپ نے کہا کہ میں مشورہ کروں گا کچھ لوگوں سے, وہ کون لوگوں سے مشورہ کریں گے اور وہ کب تک مشورہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ اپنی فیملی سے اور اپنے دوست احباب سے ان سے مشورہ کروں گا. مشورہ چل رہا ہے؟ مشورہ چل رہا ہے. تو کب تک وہ خوشخبری بہت لوگ سر تیار ہیں اور وہ بس پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی آئیڈیا دے دیں کہ تب انشاءاللہ بہت جلد, کوئی دن نہیں ہے, کوئی ہفتہ بتا دیں کہ میں جلد کر دوں گا پریس کانفرنس. دیکھیں, ایک بات تو یہ میں آپ کو بڑا یعنی یہ بڑا اصرار کر کے یہ عرض کروں گا یا اپنے دل سے کہتا ہوں کہ میں نے یہ جو پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں 16-18 مہینے میں جو میرا موقف رہا ہے, میں پاکستان کی محبت, میرا پاکستان کا میرے لیے جو ہے نا وہ آتی ہے پہلے. آئین پر اگر ہم جو عمرانی معاہدہ ہے جس نے پاکستان کو متحد بھی رکھا ہے, ریاست کی ترویج بھی اسی میں ہے, میں سمجھتا ہوں آئین پر جب سے ہم نے عملداری کو چھوڑ دیا ہے, مجھے وہ واقعی تکلیف ہے اور میں نے اس لیے عزم اس کو کر لیا. پھر آپ قانون کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں, آپ عدلیہ کی تضحیق کر رہے ہیں, فیصلوں کو نہیں مان رہے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہور کو آپ نے جو ہے بالکل رول دیا ہے. آپ نے 10 کروڑ عوام آپ کی غربت کی دہلیز سے نیچے چلیں گے, لوگ فاقوں پر
آ گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے جینا دو بر کر دیا ہے اس نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاور پالیٹکس میں پڑ گئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آئین پامال ہو رہا ہے, 90 دن کہاں گئے. کیئر ٹیکر جو ہے 90 دن کے لیے ہوتے ہیں, وہ چیئر ٹیکرز بن کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے نزدیک الیکشن کی کوئی ترجیح کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, حالانکہ ان کا کام ہی صرف الیکشن کمیشن. سر ہمارا سوال پھر واپس, آپ جوائن پی ٹی آئی کب کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جس نوبل کاز کے لیے میں نے بنیادی طور پر جد و جہد کر رہا ہوں, میں پاکستان کو صحیح سمت میں چلتا دیکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے یہ تاثر لوگوں کو نہیں دینا ہے کہ میں اس لالچ سے کر رہا تھا کہ میں نے کوئی پی ٹی آئی سے کچھ لینا دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا دینا ہے. آپ یہ تو اب آپ خان صاحب کو نہیں کہہ رہے, خان صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں جوائن, مطلب کہ آپ نہیں خان صاحب کو ضرورت سمجھ رہے, بلکہ اس وقت خان صاحب کو آپ کی ضرورت ہے. تو آپ خان صاحب کی ضرورت بننے کے لیے پریس کانفرنس کب کر رہے ہیں؟ چلیں, ابھی خان صاحب کی وہ جو ہے میرے بہت اس پہ ان کے ہر دفعہ بات ہوتی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے خان صاحب کی جو یہ مشکلیں ہیں, جو تکالیف ہیں, جو مقدمے ہیں ان کے, اور ایسے مقدمے ہیں یقین کریں کہ شرم آتی ہے. اب اگر سائفر جو ہے, سائفر کا مقدمے کو ہی آپ دیکھ لیں, وہ آج وہ فیصلہ آ گیا, وہ 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو جائے گی. چلیں فیصلہ کچھ نہیں آیا, وہ فرد جرم ایسی شرم آنی چاہیے جنہوں نے بنایا. یہ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے یہ کیس. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ایسے ہی اس کی مماثلت ہے کہ بھٹو کو ہینری کسنگر نے, جو آج کل بہت پیٹا جا رہا ہے کہ 100 سال کی عمر کے بعد یہ فوت ہوا ہے, اس ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے, عبرت کا نشان. اور بھٹو نے وہ جو سائفر ہے وہ راجہ بازار میں پنڈی میں لہرا کر عوام سے کہا تھا, اور اگر وہ اس وقت خائف ہو جاتے یا ان کو دبا دیا جاتا تو آج ایٹم بام نہ ہوتا, اور ہمارے جو دفاع ہے سیسا پلائی دیوار انڈیا کے وہ نہ ہوتی. اپنی جان تو اس نے دے دی, اور جان بھی دیکھیں ضیاء الحق نے, یعنی یا جو آنے والی حکومت تھی, انہوں نے ہینری کسنگر یا امریکہ سے تو کچھ نہیں کیا, مولوی مشتاق سے مل کر کے ساتھ مل کر ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے کر لہر میں اتار دیا. اب ہم ڈونلڈ لو ایک شخص جو ہے امریکہ کا اسسٹنٹ سیکرٹری ساؤتھ ایشین امریکہ کا, وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے وزیر اعظم کی کرسی سے چلتا کیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا, ورنہ آپ کو نتائج. یہ ہے سائفر, یہ ڈونلڈ لو نے کہا, ڈونلڈ لو نے کہا, یہ ہے سائفر. یہ ہے سائفر. اور پرائم منسٹر عمران خان نے اسی طرح جس طرح راجہ بازار میں اس نے لہرایا تھا بھٹو صاحب نے, اگر یہ قوم کو یہ اعتماد میں نہ لے کہ یہ امریکہ کا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری دھمکی دے رہا ہے اور یہ سازش ہو رہی ہے مجھے نکالنے کی, تو کیا کرے مجھے بتائیں. اس میں کون سی دفاع آپ کا خطرے میں پڑ گیا؟ اور شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے یا جو فرد جرم لگانے جا رہا ہے, بیکاز اس میں تو جو ہے ہیلے برابر کا بھی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو چیز قومی مفاد میں مناسب سمجھتا ہے وہ اپنا شیئر کر سکتا ہے کسی فرد کے ساتھ یا قوم کے ساتھ. سر ہم پھر خوشخبری لینا چاہتے ہیں, اور وہ خبر آپ بس گرین سگنل طرح دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں گے. دیکھیں میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے, ابھی میں اس پہ سوچ رہا ہوں. میرا اس وقت جو المیہ ہے یا وہ ہے کہ میں یہ کسی قیمت پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میری یہ جد و جہد اور میری یہ آواز کی گونج اور گرج جو ہے, جن کو بھی کسی کو ناگوار گزرتی ہے, کچھ پیار کرتے ہیں لوگ اس کو, لوگوں کی دل کی آواز میں کہہ رہا ہوں, جمہور کی عزت اور وقار اور ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, جو آج لوگ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں اور بند کر دیا جاتا ہے. تو کم از کم میں بول رہا ہوں, اور الحمدللہ اس کے باوجود بول رہا ہوں کہ میرے اوپر. سر اگر آپ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرتے ہیں, آپ کے آفس میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے بی بی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, کیا وہ تصویر لگی رہے گی یا وہ پھر ہٹا دی جائے گی, کیونکہ آپ کا نظریہ پھر وہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہو جائیں گے؟ دیکھیں بھٹو کی بھی لگی ہوئی ہے اور بی بی شہید کی بھی لگی ہوئی ہے. یہ دونوں لیڈر جو ہیں یہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. اوکے. بھٹو نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور وہ ریچول نہیں تھا, اس نے آئین میں مندرج کیا آرٹیکل 7 میں, نیچے سے لے کے اوپر تک مقتدر کیا عوام
پاکستان کی عوام کو. یعنی ریاست کی تعریف میں صرف عوام ہی ریاست ہے, عوام ہی ریاست ہے. آرٹیکل 7 میں ہے, اور آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یعنی وفاداری, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ, یعنی وفاداری جو ہے عوام ہی کے ساتھ, اور پاسداری آئین کی ہر شخص پر واجب اور لازم کر دی گئی. وہ آرمی چیف ہو, وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, وہ کوئی بھی ہو, ان پر واجب اور لازم کر دی گئی. یعنی عوام کے تابع کر دیا گیا, سب کو عوام کے تابع. ہم نے عوام ہی کو رول کے رکھ دیا ہے, اور عوام کی. تو بھٹو اور بے نظیر کی جو پالیٹکس تھی وہ عوامی سیلاب کے اور عوامی طاقت کے ساتھ, عوامی ووٹوں کے ساتھ وہ آتے تھے. اب جو پالیٹکس ہے, اب ماشاءاللہ معاف کیجیے گا, میرے سب کچھ ہے پارٹی کا, لیکن مجھے نظریاتی اب اختلاف یہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس پہ اب آ گئے ہیں. پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے انہوں نے. پاور پالیٹکس میں شریفوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ بوٹ پالش یہ سب سے زیادہ چمکا سکتے ہیں. پاور پالیٹکس میں بھی پیپلز پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اچھا, مطلب کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ بدل گیا ہے اب, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ کہاں ہے وہ جمہوری سیلاب, کہاں ہے وہ عوام کی پذیرائی, کہاں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں ان کو کلین سویپ کریں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب. اللہ کریں آپ. اچھا سر, آج بھی یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ آپ کے دل میں ابھی بھی پیپلز پارٹی کی محبت, نظریہ ہے, لیکن دماغ میں خان صاحب بھی چل رہے ہیں. نہیں, دماغ میں میرے جمہور اور پاکستان چل رہا ہے. جمہور کو حق دیں, ان کا عوام کو حق دیں, کیونکہ عوام ہی کو حق حکمرانی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ کتاب ہے. چیئرمین انٹرا پارٹی کوئی آپ کو بھی آفر وغیرہ خان صاحب نے مشورہ کیا تھا کہ آپ کو بھی چیئرمین بنا دیں؟ کیونکہ آپ کی بڑی قربانی ہے. نہیں, مجھے کوئی ایسا نہیں تھا, پرابلم بھی نہیں تھا. یہ دیکھیں, یہ تو پھر خانہ پوری کی گئی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بے نظیر مائنس اس وقت 4 پیس بنی, اور مسلم لیگ نون نے جاوید ہاشمی صاحب کو صدر بنا دیا, اسی طرح ان کی بھی ضد تھی کہ عمران کا بیلٹ پیپر پر اگر نام, یعنی آئین, اس پر آئین آپ کے پر نام ہوگا تو اس کو رجسٹر نہیں کریں گے, بلے کا نشان نہیں دیں گے. یہ ضد وہی ہے جو پہلے چلی آ رہی تھی, اب بھی وہی ضد ہے. ضد کی جو ہے انا کی تسکین اب ہو گئی ہے. امید ہے کہ بلے کا نشان ہوگا اور پی ٹی آئی کو لڑنے دیں گے. مجھے بتاؤ, کبھی مخدوم امین فہیم کی چلی تھی پیپلز پارٹی پر, یا جاوید ہاشمی کی مسلم لیگ نون پر چلی تھی, یا اسی طرح گوہر اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ, بہت اس کی لائلٹی ہے, وفا پی ٹی آئی کے خان کے ساتھ اس نے کیسز سال سے جس طرح سے وہ جمعی سے کر رہا ہے کام, اس نے ماریں بھی کھائی ہیں. لیکن آج بھی جب میں نے کہا تھا کہ عمران ہی چیئرمین رہے گا, عمران چیئرمین ہے اور چیئرمین رہے گا, آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ اس کے باوجود یہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے تاکہ بلے کا نشان ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بھی مجبوری تھی وہ ہم نے اس طریقے سے انہوں نے دور کر دی ہے. تو اچھی بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے. بس سر آخری سوال, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں, شیر افضل مروت کے حوالے سے وہ بڑے پریشان ہیں آج کل, کیا ہوا ہے؟ کوئی ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا یا کیا ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں, میرے خیال میں شیر افضل مروت نے بہت اچھا کام کیا ہے. آپ دیکھیں کے پی کے میں جس طرح سے وہ بہت اچھا کام کرتے, لیکن وہ مینٹلی طور پہ کبھی ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ کیا ہو کیا رہا ہے اندر کی بات, تو آگے پاس ہے کوئی نہ کوئی, کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ویسے ان کا جو ہے وہ مزاج ایسا ہے, ظاہر ہے پارٹی بڑی پارٹی ہے, اس میں اختلاف رائے ہوتی ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, اس اختلاف کو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنس کے برداشت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو جو ہے خندہ پیشانی سے لیتے ہیں. مطلب کہ شیر افضل مروت صاحب خوش ہو کے نہیں اس کو برداشت کرتے, جذباتی ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جذباتی ہیں تو وہ ذرا اظہار کر دیتے ہیں, اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلکلی ایسے ٹویٹر پہ یا ایسے جو ہے پبلک اسپیچز میں یا اس طرح اعتراض کریں تو بہتر ہوگا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. مروت ایک اچھا جوشیلا جذباتی ایک وہ متحرک فعال قسم کا جو ہے پی ٹی آئی کا لائل ورکر ہے, اور اچھی بات ہے خان صاحب نے اسے ایک اسائنمنٹ دی ہے
دیکھیں اب وہ بلوچستان کا رخ کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جہاں بھی لاہور میں بھی آ رہے ہیں ابھی پنجاب. اچھی بات ہے، آئیں. میں تو کہتا ہوں دیکھیں یہاں بدقسمتی سے اگر وہ کوئی اعلان بھی کرتا ہے نا تو اس کے گھر پہ چھاپے پڑ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اسی لیے پی ٹی آئی نے جو ہے وکلاء کو آگے کیا ہے، تاکہ وکلاء کو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اٹھا لیں اور ان کو غائب کر دیں، کیونکہ پھر پوری ایک فریٹرنٹی جو ہے اس کی مذمت بھی کرتی ہے اور پھر اس کو جو ہے عدالتیں بھی حلقہ بندیاں کب سے شروع ہو ہیں. رہی ہیں پی ٹی آئی کی؟ حلقہ بندیاں تو ہو چکی ہیں. آپ نامینیشن پیپرز کی بات جی کر رہے ہیں. بالکل. نامینیشن پیپرز تو ابھی شروعات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. وصولی کی جا رہی ہے. خان صاحب کے پاس بھی ایک فائل آ چکی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، لیکن ہم وہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ابھی سے ان کو جو ہے آشکارا کر کے اور ان کو جو ہے پھر پولیس اور ریڈ اور دوسرا اٹھانے اور ان کو پریشان کرنے اور ان کے لواحقین کو ہو رہے ہیں نام فائنل ہو رہے ہیں لیکن ہر نشست پر کینڈیڈیٹ امیدوار ہوگا. ہر نشست پر اس کا جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا. اور یہ انشور کیا جائے گا کہ وہ جاندار لوگ ہیں جو کسی تشدد کی وجہ سے یا کسی بلاوے کی وجہ سے وہ ٹی وی پہ آ کر وہ 9 مئی کی مذمت اور ادھر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے. سو ایسے لوگ وہ چن رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں یا جن کو ٹکٹ کا لیے سلیکٹ کیا جا رہا ہے جو ان چیزوں کو برداشت کریں. سر اختتام میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہنستے رہتے ہیں، خوش باش رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ جو مرضی سوال کریں، میں کیوں کر وہ تو میں نے یہ جو آڈیو لیک آئی میں نے کہا میری تو سرشت میں اس پہ بھی آپ ہنسے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کورٹ سے باہر نکلے ہیں، لوگ نے سوال آپ ہنسنے لگے ہیں کہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. میں نے کہا میری سرشت میں ہی نہیں ہے بھائی کسی کی برائی کرنا. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کہنے لگی کھوسا صاحب جہاں جو آتا ہے وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے، آپ نے کسی کی برائی نہیں کی. تو میں نے کہا بیوی ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تو میں اس کی اچھائی اور اچھے پہلو دیکھتا ہوں اور انہیں کو جو ہے بیان کرتا ہوں. تو باقی میں نے کہا اگر قیادت کو یہ شعور نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی برائی کرنے کسی کی اچھائی کرنے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. لطیف کھوسہ صاحب ایک مکمل داستان ہے. سب سے زیادہ جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا ٹاک اور ہر جگہ جو ایک شخص نظر آتا ہے وہ لطیف کھوسہ ہے، جو آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح 16 مہینے پہلے چل رہا تھا. بڑی مشکلات آئیں، تکلیفات آئیں اور خوشخبری بہت جلد ان کے جو باتوں میں نظر آ گئی کہ جلد مجھے لگ رہا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہترین شمولیت ہوگی، وہ لطیف کھوسہ کی شکل میں. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.